اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری دوسری ویڈیو ہے قرض کے بارے میں، پاکستان کے قرض کے بارے میں۔ پاکستان کا قرض، پاکستان کا موجودہ قرض اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 76,007 ارب روپے ہے۔ قرض کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک اندرونی قرض، اندرونی قرض سے مراد ملکی قرض جو ملکی اداروں سے لیا گیا ہو، دوسرا غیر ملکی یا بیرونی قرض جو غیر ملکی حکومتوں یا اداروں سے لیا گیا ہوتا ہے۔ پاکستان کا اندرونی قرض 51,518 ارب روپے ہے، جبکہ بیرونی قرض 24,489 ارب روپے ہے، 2 گنا زیادہ ہے، یعنی کہ وہ 24,000 ہے اور وہ 51,000 ارب روپے ہے۔ پاکستان کا موجودہ قرض 76,007 ارب روپے ہے۔ پاکستان کے وفاقی بجٹ 2025-26 میں سود کے لیے 8,207 ارب روپے رکھے گئے، جو پاکستان کے کل قرض کا 10.8% بنتا ہے، یعنی پاکستان 10.8% کی شرح سے سود ادا کر رہا ہے سالانہ۔ پاکستان کا وفاقی بجٹ، اس کا تھوڑا سا ڈیٹا پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے کل بجٹ کا 47% سود کی ادائیگی کے لیے جبکہ دیگر اخراجات کے لیے 39% رکھے گئے اور دفاع کے لیے 14% رکھے گئے۔ اس کے بعد پاکستان کا 1947 سے لے کر آج تک قرض حکومتوں کے ادوار کے مطابق پاکستان نے 1947 سے لے کر 1958 تک 2 ارب روپے قرض لیا۔ پاکستان کے ابتدائی 11 سالوں کے اندر صرف 2 ارب روپے قرض لیا گیا اور ان 11 سالوں تک پاکستان مسلم لیگ ہی حکومت کرتی رہی۔ 1958 سے لے کر 1971 تک ایوب خان اور یحییٰ خان نے کے بعد دیگر مارشل لا لگایا۔ ان 13 سالوں کے اندر قرض 2 ارب روپے سے بڑھ کر 20 ارب روپے تک پہنچ گیا اور قرض میں 900% اضافہ ہوا۔ قرض 2 ارب روپے تھا جس میں 18 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور کل قرض 20 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا 1971 سے 1977 تک۔ ان 6 سالوں کے اندر قرض 20 ارب روپے سے بڑھ کر 53 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ قرض میں 33 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور قرض میں 165% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ قرض 20 ارب روپے تھا جو بڑھ کر 53 ارب روپے ہو گیا۔ قرض میں 165% اضافہ ہوا 6 سالوں کے اندر۔ اس کے بعد 1977 سے 1988 تک جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا رہا۔ ان 11 سالوں کے اندر قرض 53 ارب روپے سے بڑھ کر 140 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ قرض کے اندر 87 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ قرض کے اندر 164% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ قرض 53 ارب روپے تھا جو بڑھ کر 140 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ قرض میں 164% اضافہ ہوا۔ پاکستان کے ابتدائی 40 سالوں کے اندر پاکستان نے کل قرض 140 ارب روپے لیا۔ 1988 سے 1999 تک بے نظیر اور نواز شریف کے 2 ادوار رہے۔ ان 11 سالوں کے اندر قرض 140 ارب روپے سے بڑھ کر 1700 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ قرض میں 1560 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ قرض میں مجموعی طور پر 1114% کا اضافہ ہوا۔ قرض 140 ارب روپے تھا جو بڑھ کر 1700 ارب روپے ہو گیا، یعنی کہ 1560 ارب روپے صرف اور صرف 11 سالوں کے اندر لیا گیا، جبکہ 40 سالوں کے اندر صرف 140 ارب روپے قرض لیا گیا تھا۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا مارشل لا 1999 سے 2008 تک۔ ان 9 سالوں کے اندر قرض 1700 ارب روپے سے بڑھ کر 6000 ارب روپے ہو گیا۔ قرض میں مجموعی طور پر 43 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور قرض میں 252% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ قرض 1700 ارب روپے تھا جو بڑھ کر 6000 ارب روپے تک پہنچ گیا، جو 252% اضافے کے ساتھ بہت بڑا قرض لیا گیا۔ پاکستان کے ابتدائی 60 سالوں کے اندر قرض 6000 ارب روپے تھا۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جس میں صدر آصف علی زرداری 2008 سے 13 تک۔ ان 5 سالوں کے اندر قرض 6000 ارب روپے سے بڑھ کر 14000 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ قرض میں مجموعی طور پر 8000 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور قرض 133% بڑھ گیا، یعنی کہ پاکستان کے ابتدائی 60 سالوں کے اندر قرض صرف 6000 ارب لیا گیا اور اگلے صرف 5 سالوں کے اندر 8000۔ 60 سال 6000، 5 سال 8000۔ قرض 6000 ارب روپے تھا جب ان کی حکومت آئی اور جب یہ گئے 14000 ارب روپے کا قرض پاکستان کے اوپر تھا۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی، وزیر اعظم نواز شریف 2013 سے 18 تک۔ ان 5 سالوں کے اندر قرض 14000 ارب روپے سے بڑھ کر 24952 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ قرض میں مجموعی طور پر 10952 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور قرض 78% بڑھ گیا۔ جب یہ ان کی حکومت آئی قرض 14000 ارب روپے تھا، جب یہ گئے 24952 ارب روپے کا پاکستان پر قرض تھا۔ قرض میں مجموعی طور پر تقریباً 11000 ارب روپے کا اضافہ کیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، وزیر اعظم عمران خان 2018 سے 2022 تک۔
ان 3.5 سالوں کے اندر قرض 24,952 ارب روپے سے بڑھ کر 44,000 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ قرض میں مجموعی طور پر 19,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور قرض 76% بڑھ گیا۔ قرض 24,952 ارب روپے تھا جب ان کی حکومت آئی، صرف 3.5 سالوں کے اندر جب ان کی حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ختم کیا گیا تو 44,000 ارب روپے پاکستان کا قرض تھا۔ انہوں نے 3.5 سال کے اندر پاکستان کے مجموعی قرض میں 19,000 ارب روپے کا اضافہ کیا۔ اس کے بعد پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت آئی 2022 سے اب تک یعنی 2025 تک ان 3 سالوں کے اندر قرض 44,000 ارب روپے سے بڑھ کر 76,000 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ قرض میں 32,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ قرض 44,000 ارب روپے تھا جب ان کی حکومت آئی اور ابھی تک ان کی حکومت ہے اور قرض 76,000 ارب روپے کی سطح کو چھو چکا ہے صرف 3 سالوں کے اندر۔ اب ہم خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے ترتیب بنائی ہے جس میں پاکستان میں سب سے زیادہ کس حکومت نے قرض لیا، لیکن ہمیں یہ ترتیب بنانے کی ضرورت بھی پیش نہیں کیونکہ اگلی جو بھی حکومت آئی اس نے پچھلی حکومت سے زیادہ قرض لیا، یعنی کہ اگلی حکومت پچھلی حکومت سے 2 ہاتھ آگے ہی نکل کے گئی قرض کے اندر۔ صرف پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف 3 سال کے اندر 32,000 ارب روپے کا ریکارڈ قرض لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 3.5 سال کے اندر 19,000 ارب روپے کا قرض لیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے 5 سال کے اندر 10,000، صدر آصف علی زرداری نے 5 سال کے اندر 8,000، پرویز مشرف نے 9 سال کے اندر 4300 ارب، بے نظیر نواز شریف نے 2 بار 11 سالوں کے اندر 1,560 ارب روپے، ضیاء الحق نے 11 سالوں کے اندر 87 ارب روپے، ذوالفقار علی بھٹو نے 6 سال کے اندر 33 ارب روپے، ایوب خان یحییٰ خان کے ماشاء اللہ کے ادوار میں 13 سالوں کے اندر 18 ارب روپے، اور پاکستان مسلم لیگ جو حکومت کرتی رہی 11 سال تک 2 ارب روپے قرض لیا گیا۔ اگر آپ سوچیں آج سے 20 سال پہلے پاکستان کا کل قرض جب پرویز مشرف 2008 میں گئے کل قرض 6,000 ارب روپے تھا، اور آج پاکستان کے 2025-26 کے بجٹ کے اندر صرف سود کے لیے 8,000 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ پاکستان کا موجودہ بجٹ جو ہے وہ بھی خسارے کا شکار ہے جس میں 6500 ارب روپے خسارہ ہے، اور یہ خسارہ قرض لے کر پورا کیا جائے گا۔ 76,000 ارب روپے موجودہ قرض، اگر اس میں مزید 6500 ارب روپے کا اضافہ ہوتا ہے تو کل قرض 82,000 ارب روپے کی سطح کو چھو جائے گا، اور اگر حکومت اپنے بجٹ اہداف پورے کرنے میں ناکام رہی تو مزید قرض لینا پڑے گا، اور پاکستان کا قرض آنے والے سال میں آپ سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اور جب ملک کے اندر معاشی استحکام، اگر سیاسی استحکام نہیں ہوتا تو ڈالر کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر ڈالر صرف چند پیسے بڑھ جاتا ہے یا چند روپے بڑھ جاتا ہے تو قرض مزید بڑھ جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، یاد رکھیے گا دعا میں۔ اللہ حافظ۔